سکے، نہ موسیٰ پہنچ سکے، نہ ابراہیم پہنچ سکے، نہ موسیٰ اور عیسیٰ پہنچ سکے، نہ داؤد اور سلیمان پہنچ سکے، نہ اور کوئی پیغمبر اس عظیم مقام تک پہنچ سکا، لیکن قربان جائے اس عظیم نبی پہ، اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی اس نے اپنی امت کو نہیں بھولا، اس نے اپنی امت سے جی نہیں چرایا۔ وہ کہنے لگا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں ایک منٹ رک کے آپ کو دعوت اور فکر دیتا ہوں، جس نبی نے اس معراج والی رات خدا کے عرش کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ہمیں نہ بھولا، آج ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں، آج ہمارے دلوں میں اس نبی کے دین کی کتنی اہمیت ہے۔ نوجوانوں، بچوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ہمارے دل میں اس نبی کی سنتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ جس نبی نے ہمیں اس رات نہ بھولا، آج ہمارے دل میں اس نبی کی سنت کی کتنی اہمیت ہے، ہمارے دلوں میں اس نبی کی دین کی کتنی قدر ہے، ہم کتنا اس نبی کے دین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر بندہ سوچے، ہر بندہ سوچے، وہ واقعی رحمت للعالمین ہے، وہ واقعی رؤوف الرحیم نبی ہے، لیکن ہم کتنے ناقدرے ہیں اس نبی کی سنتوں کے۔ یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، جو گزشتہ رات گزری ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، عبادت کرنی ہے نہیں کرنی چھوڑ یار، اختلافی مسئلہ ہے۔ آج کا روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا چھوڑ یار، اختلافی مسئلہ ہے علماء کے مابین کہ آج کا روزہ ہے یا نہیں ہے، علمی اختلاف ہے۔ میرا نظریہ جو میں نے سمجھا، میرے علماء کا نظریہ جو انہوں نے سمجھا، رات کی عبادت گھروں میں کرے کوئی کرنا ہے، نفلی عبادت کوئی کرنی ہے تو گھر میں کرے، وگرنہ لازم نہیں، ضروری نہیں، جواز کی حد تک ہے۔ آج کے دن کا روزہ اس کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن رات جو پٹاخے ہے، رات جو اس نبی کے دین کے نام پہ پٹاخے ہیں، دین کے نام پہ آتش بازی ہے، دین کے نام پہ اس نبی کے لائے گئے دین کے نام پہ جو رات کو ہلا گلا ہے اور ہوا ہے، کیا نبی یہی دین لے کے آیا تھا؟ یہ پٹاخے لگانے والے، یہ آتش بازی کرنے والے، یہ کس دین میں ہے، کس فرقے میں ہے، کس ملا کی دعوت ہے؟ اس رات کو پٹاخے مارو، بم نما پٹاخے چلاؤ، آتش بازی چلاؤ، یہ تو ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ تو ملکی قانون کے بھی خلاف ہے۔ وہ دین جس کے لیے میرے نبی کا خون بہا، وہ دین جس کے لیے میرے نبی نے قربانیاں دی، وہ دین جس کے لیے اصحاب رسول نے اپنی عزتوں کو لٹوایا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اس دین کو پروان چڑھانے والی شخصیات پہ دوستوں سوچنے کی بات یہ ہے، میں اور آپ نے اس دین کو تماشا کیسے بنایا ہے؟ ہم نے اس دین کو، یہ پٹاخے مارنے والے کافروں کے بچے ہیں، دین کے نام پہ رات کو پٹاخے چلانے والے یہ کسی ہندو کے بچے ہیں، کسی عیسائی کے بچے ہیں؟ کون ہے یہ کہنا عیسائی؟ یہ بچوں کا کام ہے، بچوں کا نہیں، سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کا واسطہ دین کو تماشا نہ بناؤ، دین کے نام پہ تماشا گیری نہ کرو۔ اس دین کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اس دین کے پیچھے نبی کی بیٹیوں کو طلاق کیوں ہوئی ہے، اس دین کے پیچھے اصحاب رسول کی عزتوں کی قربانیاں ہیں، اس دین کے پیچھے اصحاب رسول نے گھر بار چھوڑا ہے، اس دین کے پیچھے میرے نبی کے خون بہے ہیں، اس دین کے پیچھے میرے نبی یہاں تک دین پہنچائے۔ قدر کرو، قدر کریے، ہمیں چاہیے کہ قدر کریں، وگرنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ جو کچھ ہے نا ہمارے اوپر حالات، یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ ہم نے دین کو بھی تماشا بنایا۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کی قدر کرو، نبی کی سنت کی پہچان کرو۔ شادی ہے، سنت ہے، کیا سنت ہے؟ میں ویسے میرے ذہن میں ہے، میں دو شادیاں اس جگہ پہ الحمدللہ ہو چکی ہیں، جنہوں نے آپ نے نکاح مسجد میں کروایا، میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے کہا نہیں مسجد میں نکاح ہے، اور سلام ہے ایسے لوگوں کو، ساری
یہ نبی کی شریعت ہے، نبی کا دین ہے۔ جس دین کا ہم نام لے رہے ہیں اس نبی کو دیکھو، اس نبی نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہمیں نہیں بھولا، نہیں بھولا، نہیں بھولا۔ دین کے نام پہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو بدنام نہ کریں، اسلام کو ہم لوگ بدنام نہ کریں، یا اپنے آپ کو مسلم کہلوانا چھوڑ دیں یا اپنی عادتوں سے ہم باز آ جائیں۔ السلام علینا، یا اللہ تیری سلامتیاں جہاں میں محمد پہ ہیں وہاں والا عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ دعا کرتا ہوں تیرے وہ بندے جو نیکوکار ہیں، جو دین والے ہیں، جو میں محمد کی دین کی قدر کرنے والے ہیں، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں جہاں تیری سلامتیاں میرے اوپر ہیں وہاں تیری سلامتیاں ان بندوں پر بھی ہوں۔ یا اللہ اپنے ان بندوں پر بھی سلام بھیج، یا اللہ اپنی رحمتیں ان بندوں پر بھی بھیج، اپنی برکتیں ان بندوں پر بھی بھیج میرا اللہ جو صالح ہیں، موحد ہیں، توحید پرست ہیں، سنت کی قدر کرنے والے ہیں، الصالحین۔ یا اللہ ایسے نیکوکار لوگوں پہ بھی تو اپنی سلامتی بھیج۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے لائے گئے دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب۔ جمعۃ المبارک کے دروس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ سفر معراج، اس کا کچھ حصہ تذکرہ کیا تھا اور اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے جمعے کا جو درس ہے وہ سابقہ موضوع اور عنوان ہی کا تسلسل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بے شمار نمونے اور آیات اس سفر میں دکھلائیں، اس میں جنت بھی آتی ہے، اس میں جہنم میں بد عمل اور بد عقیدہ لوگوں کی سزائیں بھی آتی ہیں۔ اسی اللہ کی قدرت کے نشانات میں سے ہے سابقہ جملہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ کے ساتھ ملاقات کا کرنا۔ اور یہ بھی بہت بڑی اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ معجزہ ویسے ہوتا ہی اللہ کی قدرت کا نشان ہے، معجزہ ہوتا ہی اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نشان ہے کہ اللہ نے ایک رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر اپنے نبی کو کرایا، تو یہ تھوڑا اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، آپ کو جبرائیل امین اصلی شکل میں ان کا مشاہدہ کروایا گیا، اور اتنا اللہ نے آپ کو رفعت اور بلندی سے نوازا کہ حتی اسمع سری الاقلام، میں اتنا اوپر گیا کہ فرشتوں کی قلموں کی جو آہٹ ہے اور آواز ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کی تقدیری فیصلوں کو لکھتے ہیں، میں نے ان قلموں کی آواز کو بھی سنا۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کی قدرت کا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اتنا اپنے قریب کیا اور اتنا آپ کو رفعت اور
شان سے نوازا کہ تدبیر امور عالم کا نظام جن فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کی کلموں کی آہٹ اور آواز بھی اللہ نے اپنے نبی کو سنوائی، تو یہ تھوڑا اللہ کی قدرت کا نشان ہے؟ تو یہ پورا سفر معراج یہ معجزہ ہے جس میں نبی کا وجود ہے، لیکن پیچھے جو قدرت کا فرما ہے اور جو کام کروانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خود نہیں گیا، یہ میرا محبوب پیغمبر جو اس نے اتنی لمبی چوڑی سیر کی اور آپ علیہ السلام اتنے لمبے چوڑے سفر کو طے کر کے تشریف لائے، یہ وہ پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو اس سفر پہ لے کے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رفعت سے نوازا، بلندیوں سے نوازا۔ ایک ہے روحانی بلندی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک تو یہ بلندی ہے کہ جب تک اللہ کا نام باقی ہے اللہ کے نبی کا نام بھی باقی ہے، جب تک اللہ کا نام کے تذکرے باقی ہیں اس وقت تک رسول اللہ کے نام کے تذکرے باقی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، روحانی بلندی، رفعت، ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت کا ڈال دینا، ہر ایک بندہ خدا کا آپ کی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کا نام لینا، ایک ہے یہ رفعت اور ایک ہے یہ بلندی، اور ایک ہے حسی بلندی جو نظر آتی ہے، وہ واقعہ معراج کی صورت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اوپر گیا، کتنا اوپر گیا، کتنا اللہ کے عرش کے قریب ہوا، اس میں قرآن بھی خاموش ہے، رسول اللہ کی سچی صحیح احادیث بھی خاموش ہیں۔ بہرحال اللہ نے وہاں تک آپ کو پہنچایا جہاں تک مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی۔ انسان کی سوچ ہوتی ہے نا کہ وہاں تک گئے ہوں گے، وہاں تک گئے ہوں گے، وہاں تک گئے ہوں گے، جہاں تک بھی گئے لیکن اللہ کے مقام تک نہیں پہنچے۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، مالک مالک ہے، مملوک مملوک ہے۔ مملوک اور بندہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ اور مالک بندہ نہیں ہو سکتا، اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ذکر کیا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرا نبی جہاں تک بھی پہنچ جائے تھا میرا بندہ ہی، اس کو میں نے اپنی صفتوں میں شریک نہیں کیا کہ اس میں الوہیت کی صفات آ گئی ہوں، وہ متصرف بن گیا ہو، وہ ما فوق الاسباب قدرتوں کا مالک بن گیا ہو، عبد رہا۔ میرا نبی مسجد حرام میں تھا تب بھی عبد تھا، مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچا تب بھی عبد تھا، اور پھر پہلے اور دوسرے اور چوتھے اور 7ویں آسمان تک پہنچا تب بھی اسریٰ بعبدہ، وہ میرا بندہ ہی تھا۔ اور اگر سدرۃ المنتہا تک پہنچا اور سدرۃ المنتہا سے میں اوپر لے کے گیا، اوپر سے پھر میں اپنے نبی کو واپس لے کے آیا تو اسریٰ بعبدہ تھا، وہ میرا بندہ ہی، وہ میرے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ میں سبحان ہوں، میری قدرت اور میری ذات اور صفات اور عبادات میں نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ میں ہمیشہ قل هو اللہ احد، ہمیشہ میں احد ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہمیشہ میں اکیلا الہ رہا ہوں اور ہمیشہ ایک ہی الہ رہوں گا۔ جہاں تک بھی کسی بندے کو میں پہنچا دوں وہ رہتا میرا بندہ ہی ہے، میں اپنی عرش والی کرسی پہ اس کو نہیں بٹھاتا، اپنی
اپنے منصب کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرتا، وہ رہتا ہمیشہ میرا بندہ ہی ہے، چاہے جہاں تک بھی پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا میں اوپر گیا، میں نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات اپنے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو اس میں قول راجح یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ بیان کرے تمہارے سامنے کہ اللہ کے نبی نے معراج والی رات اپنے رب کو انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا والی آنکھوں کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس لیے کہ وہاں پر نظام ہی بدل جائے گا، وہاں اور بات ہے، لیکن اس دنیا میں اس وجود اور اس وجود کی ان آنکھوں کے ساتھ کوئی بندہ اپنے رب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں اوپر گیا، مجھے میرے رب نے اپنے قریب کیا، جتنا بھی قریب کیا، ہم کلام ہوا اللہ، ہم کلام ہوا اللہ اپنے نبی سے، کتنا مزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہوں گے تو کتنا مزہ اور لطف ہوتا ہوگا۔ وہ 16ویں پارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمائی نا، حضرت موسیٰ سے بغیر فرشتے کے واسطے کے جب حضرت موسیٰ سے اللہ ہم کلام ہوئے نا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے ایک پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کی اس کلام میں اتنی لذت تھی، ظاہر ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے بول میں کتنی لذت اور شیرینی ہوگی، وہ انسان اس کی کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ رب نے جب حضرت موسیٰ سے پوچھا نا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب تو یہ تھا ہی عصای، یا اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، بس جواب پورا ہو گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کلام کو لمبا کر دیا، اگلی بات اللہ نے پوچھی نہیں تھی اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یا اللہ یہ ایسا میرے پاس ڈنڈا ہے، میں جب تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، ضرورت پڑے تو اس ڈنڈے کے ساتھ اپنی بکریوں کے پتوں کو جھاڑتا ہوں، اور یا اللہ ولی فیہا مآرب اخری، اس ڈنڈے میں میرے لیے اور بڑے سارے فوائد ہیں، ضرورت پڑے تو تیرے دین کے دشمنوں کی اس سے مرمت بھی کرتا ہوں۔ تو اس ڈنڈے میں بڑے سارے فوائد ہیں۔ اللہ نے پوچھا نہیں کہ تم اس ڈنڈے سے کرتا کیا ہے، اللہ نے صرف سوال کیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب تھا عصائش۔ لیکن حضرت موسیٰ کو اتنا مزہ آیا، اللہ سے ہم کلام ہونے میں اتنا لطف آیا کہ حضرت موسیٰ نے جواب کو بڑھا دیا تاکہ یہ جو لطف ہے اللہ سے کلام کرنے والا اور یہ جو لذت ہے اللہ سے کلام کرنے والی، تاکہ یہ لمبی ہو جائے، لمبی ہو جائے۔ تو اللہ سے بندہ جب ہم کلام ہوتا ہو تو کیا لطف اور کیا منظر اور کیا مزہ ہوتا ہوگا، یہ تو بندہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی جھوٹی محبتیں، دنیا کے جھوٹے عشق جن کی نہ کوئی ابتدا ہے حقیقتاً نہ کوئی انتہا ہے، جھوٹ کی پر ابتدا ہے، جھوٹ پہ جھوٹی محبت کی انتہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بندہ اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ لمبی چوڑی گفتگویں کرتا ہے، اوہ اتنا ٹائم ہو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ تو جب بندہ محبوب حقیقی اللہ عز و جل کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ سے بات کرتا ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کتنا لذت اور کتنا مزہ آتا ہوگا اس بندے کو۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے پاس گیا، اللہ کے قریب ہوا، اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب میں ہم کلام ہوا تو میں نے اللہ کے سامنے 3 باتیں کی، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے 3 تحفوں کے ساتھ۔
جب کسی کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، بندہ پھل لے جاتا ہے، بندہ مٹھائی لے جاتا ہے، سویٹ لے جاتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی چیز بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اگلے کے پاس لے کے جاتا ہے۔ میں آیا جی ہوں، رسول اللہ اتنے لمبے چوڑے سفر کر کے اپنے محبوب حقیقی اللہ کے پاس پہنچے ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے تحفہ پیش کیا ہے، میرا اللہ میں تیرے پاس 3 تحفے لے کے آیا، 3 تحفے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے زمین سے لیے اور پھر رب تک پہنچائے اور اللہ کے سامنے ہم کلام ہوئے۔ وہ 3 تحفے کون سے ہیں جو رسول اللہ نے پیش کیے؟ جواباً اللہ نے 6 تحفے رسول اللہ کو دیے۔ اللہ سے جو مانگا جائے اللہ اس سے بڑھ کے عطا کر دے، بشرطے کہ بندے کا نظریہ ٹھیک ہو، بندے کا توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو۔ رب مانگت سے زیادہ انسان کی جھولی بھرتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا رب سنتا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، رب قبول نہیں کرتا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، اللہ ہر کسی کی سن کے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق قبول بھی فرماتا ہے، لیکن بندے کو پتہ نہیں چلتا، بشرطے کہ مانگنے کا ڈھنگ آتا ہو، بشرطے کہ مانگنے کے آداب کا پتہ ہو۔ ہمارا نظریہ رب نے اتنا بڑا آسمان بنایا، رب نے اتنا بڑا زمین بنائی، پوری کائنات کا رب نے نظام بنایا اور چلایا، مجھے میرا رب بغیر مانگے مجھے دنیا میں لے کے آیا۔ اتنا بڑا اللہ اور اس کی قدرت، اس کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے کام کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس کے لیے میں جو مانگ رہا ہوں اس رب کے لیے یہ کون سا مشکل ہے؟ اگر وہ بن مانگے میری ساری ضروریات کو پورا کر کے رب العالمین کہلواتا ہے، تو جب میں مانگوں گا تو کیا وہ میری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ ضرور پورا کرے گا، بلکہ بڑھ کے پورا کرے گا، بشرطے کہ ایمان کامل ہو، دلی توجہ اللہ کی طرف ہو، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہو۔ بندہ منہ چپ کے ادھر بیٹھے، ہاتھ ادھر بیٹھے، زبان سے پڑھ رہا ہے، دل کہیں ادھر ہے، دوسری طرف ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، نہ آداب کا پتہ، نہ مانگنے کے ڈھنگ کا پتہ، نہ اعتماد ہے اللہ سے مانگنے پہ، تو پھر کیا ہے؟ یہ تو کسی انسان سے بھی اس طریقے سے مانگا جائے جس طریقے سے آج ہم مسلمان اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ کی قسم اگلا بندہ کہے گا جا پہلے سلیقہ سیکھ گیا۔ سوال کرنے کا یہ ڈھنگ ہوتا ہے، سوال کرنے کا یہ سلیقہ ہوتا ہے، تو یہ تو کسی انسان کے سامنے بھی اگر ہم جائیں تو وہ ہمیں گھاس نہ ڈالے جس طریقے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں میں نے رب کے سامنے 3 تحفے پیش کیے، میرے رب نے مجھے جواباً 6 تحفے دیے۔ رسول اللہ کا پہلا تحفہ التحیات للہ، دوسرا تحفہ والصلوات للہ، تیسرا تحفہ والطیبات للہ۔ یہ وہ 3 تحفے ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر نے زمین سے تشریف لے کے گئے، خدا کے سامنے جب ہم کلام ہوئے بغیر فرشتے کے، ان رفعتوں اور بلندیوں پہ اللہ کے سامنے یہ 3 تحفے پیش کیے جو آج ہم ہر نماز کے اندر بیٹھ کے یہی کچھ پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے کہا تھا، یہی کچھ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بات تو وہی آ گئی، پتہ ہی نہیں ہے، اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی حساب ہم سے کروا لو ہم منٹوں میں کر لیں گے، دنیا کی کوئی بات ہم سے کر لو ہم منٹوں میں اس کا حساب کتاب کلیئر کر لیں گے۔ دین کے معاملے میں خیر ہے، خیر ہے، پتہ ہے نہیں پتہ، خیر ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، دین بڑا اہم ہے، یہ دین ویسے نہیں آیا، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے، اس کے پیچھے بڑی اذیتیں جھیلی گئی ہیں۔ یہ دین
بڑا اہم ہے، جتنی اہمیت دیں گے اتنی ہمارے دل میں اللہ اس کی قدر ڈالیں گے، جتنی ہم بے اہمیت سے کام لیں گے تو جتنا اللہ کا دین ہے جتنی توجہ ہوگی ہاں اتنا ہی ہمیں حصہ ملے گا، اور جتنی ہم بے رغبتی کریں گے اتنا ہی اللہ ہمیں محروم کرے گا۔ محروم زبان سے پڑھنا کافی نہیں، دل میں بات اتارنا ضروری ہے، دل میں سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ پہلا تحفہ التحیات للہ، دوسرا تحفہ والصلوات للہ، تیسرا تحفہ والطیبات للہ۔ اور یہی وہ تحفے ہیں جس کو دوسری آیت میں بیان کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہی وہ تحفے ہیں جن کے بارے میں کہا فصل لربک وانحر، یہی تحفے ہیں جن کی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار انسانیت کو تعلیم دی ہے کہ لوگوں نبیوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، آسمانوں سے کتابوں کو اتارنے کا مقصد کیا ہے، یہی مقصد ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے اللہ نے 1.25 نبی کیوں بھیجے، اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ اللہ نے 4 کتابیں جو مشہور ہیں، باقی اللہ جانتا ہے کتنی اتنی، اللہ نے 4 کتابیں کیوں اتاری، تو ان ساری باتوں کا خلاصہ انبیاء کا دنیا میں آنے کا مقصد، آسمانوں سے کتابوں کے اترنے کا مقصد، رب تعالیٰ نے یہ آسمان سے قرآن کیوں اتارا۔ یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہے، اس کی 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زیادہ اس کی آیتیں ہیں، رب نے 23 سال کے عرصہ میں یہ قرآن کیوں اتارا؟ اس کا جواب ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ رب نے سارے قرآن کو اتارا ہی اس لیے، التحیات للہ، جو رسول اللہ نے جا کر اپنے رب کے سامنے تحفے پیش کیے۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، پوری شریعت اسلامیہ کا مدار اسی پہ ہے، 3 چیزوں پہ، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، 3 چیزیں پوری شریعت کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، رسول اللہ کی 23 سالہ نبوت کا خلاصہ، جس کے لیے آپ نے مارے کھائیں اور تکلیفیں اٹھائیں، اس کا خلاصہ اگر نکالے تو 3 چیزیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یہی 3 چیزیں رسول اللہ نے اللہ کے دربار میں پیش کی۔ میں یہ 3 چیزیں لایا ہوں۔ پہلی چیز التحیات للہ، یا اللہ میری زبان کی، لسان کی، قولی جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ، میری زبان کی جتنی عبادتیں ہیں، میری لسانی جتنی اور قولی عبادتیں ہیں، وہ صرف اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ زبان کی کون سی عبادت ہے؟ ذکر زبان سے ہوتا ہے، اذکار زبان سے ہوتے ہیں، تلاوتیں زبان سے ہوتی ہیں، دعا بندہ دعا زبان سے کرتا ہے۔ التحیات للہ، میرا اللہ میری زبان سے جو عبادت بھی ادا ہوتی ہے وہ صرف تیرے لیے۔ یہ ہے رسول اللہ کا تحفہ جو آپ اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ التحیات للہ کتنی اہم ترین چیز ہے، اگر یہ اہم نہ ہوتی تو رسول اللہ کے سامنے، اور اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں جب دعا کرو نا اور پکارو نا اللہ کو، خالص کر کے اس رب کی پکار کیا کرو،
للہ، میرے اللہ میری زبان کی جتنی عبادتیں ہیں وہ خالص تیرے لیے ہیں، میں تیرے علاوہ زبان سے کسی کا ذکر نہیں کرتا، میں تیرے علاوہ زبان سے کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، پکار میں تیری کرتا ہوں۔ میرے اللہ میری پریشانی، میرے اللہ میری پریشانی حل کر دے، میرا اللہ میری حاجت کو پورا فرما دے، یا اللہ میری بیماری کو دور کر دے، اے زبان کی عبادت۔ اور یہی بات آپ اگر اللہ کو چھوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی المرتضی مدد، یا داتا حجویری مدد، یا غوث اعظم میری مدد فرما، یا فلاں 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 فلاں، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے کسی غیر اللہ کے پیارے اور بندے سے وہی عبادت جو کرنی اللہ کے لیے تھی، آپ نے اس کو مشکل کشا سمجھ کے اس کے لیے یہ عبادت کی، تو اسی کا نام شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ التحیات للہ، میری زبان، اب ہم میں سے کون سا بندہ ہے جس کو یہ نہیں آتا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مسلمان کہلوانے والا، ہر نماز پڑھنے والا، قرآن کا لفظ اس کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو نماز یاد ہے، بوڑھے کو بھی یاد ہے، عورت کو بھی یاد ہے، مرد کو بھی یاد ہے، بچے کو بھی یاد ہے، لیکن معنی اور مفہوم کا نہیں پتا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میرا عمل اس کے موافق ہے۔ التحیات للہ، میری زبان کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، زبان سے نکلنے والا ہر ذکر اللہ کے لیے، ہر تلاوت اللہ کے لیے، ہر تسبیح اللہ کے لیے، ہر تحمید اللہ کے لیے، ہر تکبیر اللہ کے لیے، ہر دعا اور پکار اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، یہ رسول اللہ نے کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے جو آپ ہم کلام ہوئے اس کلام کا ایک حصہ ہے یہ۔ دوسری چیز والطیبات والصلوات، دوسری چیز التحیات للہ والصلوات للہ، دوسرا تحفہ جو میرے نبی نے اللہ کے دربار میں پیش کیا، یا اللہ میری بدن کی جتنی عبادتیں ہیں، بدن پاؤں کی چھنگلی سے لے کر سر کے بالوں تک یہ پورا بدن ہے، پہلی خالی زبان کی عبادت، کیونکہ وہ جو عبادت ہے نا وہ اکثر ہوتی ہے، پکار ندا بکثرت ہوتی ہے، مسجد میں بھی ہوتی ہے، مسجد سے باہر بھی ہوتی ہے، بندہ اکثر دعائیں کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتا ہے، اس لیے پہلے اس اہم ترین عبادت کا ذکر کیا۔ دوسری عبادت والصلوات، میرے اللہ میرے بدن کی جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف تیرے لیے ہیں۔ اب بدن کی عبادتیں کون سی ہیں؟ تعظیم کے ساتھ، رب کو عالم الغیب سمجھ کے اور رب کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونا عبادت ہے۔ اسی نظریے کے ساتھ رکوع کرنا یہ بدن کی عبادت ہے، سجدہ کرنا یہ بدن کی عبادت ہے۔ اسی نظریے کے ساتھ کہ جس کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں وہ میری اس عبادت کو جانتا ہے، میری ہر ادا کو جانتا ہے اور وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اسی نظریے کے ساتھ آپ کا بیٹھنا عبادت، کھڑا ہونا عبادت، رکوع کرنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت، بیت اللہ کے چکر لگانا اور طواف کرنا وہ عبادت، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور دوڑنا وہ عبادت، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ اور والصلوات للہ، میرا مولا میرے بدن سے جو عبادت بھی ادا ہوگی اس کا مستحق صرف تو ہے۔ یا اللہ میرے بدن سے ادا ہونے والی ہر عبادت تیرے لیے ہے، تیرے لیے۔ کتنا بے وفا ہے وہ انسان، کتنا کذاب ہے وہ انسان، اور کتنا حقیقت سے دور ہے وہ انسان کہ نماز میں تو کہتا ہے والصلوات، میرا اللہ میرے بدن کی ساری
عبادتیں تیرے لیے ہیں. پھر کوئی جھنڈی نظر آتی ہے ادھر جھک جاتا ہے, کوئی درخت نظر آتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے, کوئی زندہ نظر آتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے, کوئی مردہ نظر آتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے. قبروں کے طواف ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. جو کام اللہ کے گھر کے کرنے کا تھا طواف وہ قبروں کے ہو رہے ہیں. سجدہ جو اللہ کا حق تھا بدن کی عبادت تھی آج اللہ کے پیاروں کے اور اللہ کے پیاروں کی قبروں اور مزاروں کے سجدے ہو رہے ہیں. یہ وہ بات ہے جو بندہ اپنی زبان پہ قائم نہ رہا. والصلوات ادھر کہتا ہے میرے بدن کی ساری عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہے. مسجد سے باہر گیا تو کبھی کس کے سامنے جھکا کبھی کس کے سامنے جھکا. اس لیے نماز کا بندہ ترجمہ پڑھ لے نا, نماز کا صرف نماز کا ترجمہ بندے کو سمجھ آ جائے تو پورا قرآن کا خلاصہ سمجھ آ جائے. پورے قرآن کا خلاصہ نماز کے اندر موجود ہے. اور یہی دعوت ہے انبیاء کی, یہی دعوت ہے آسمانی کتابوں کی, یہی وہ دعوت ہے کہ زبان کی عبادتوں کا لائق بھی صرف اللہ. کوئی جھنڈی کنڈی وہ پکاروں کے پکارے جانے کے لائق نہیں. کوئی زندہ مردہ اس لائق نہیں کہ اس سے مانگا جا سکے. کوئی عرشی فرشی, کوئی نوری ناری, کوئی خاکی اور کوئی ذرہ اور کوئی پہاڑ, نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ اللہ والا اس لائق نہیں ہے کہ پکار اس کی جائے. پکاروں کے لائق بھی اللہ, سجدے کے لائق بھی اللہ, پھیروں کے لائق بھی اللہ کا گھر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہر بندہ اپنی نماز میں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات للہ. اس کا ترجمہ دیکھیں, اس کا ترجمہ ضرور دیکھیں. جو پڑھنے والے اردو پڑھ سکتے ہیں وہ دیکھیں, کسی کی کتاب اٹھا کے, میری نہیں, کسی بھی مسلک کے مولوی کی کتاب اٹھا کے, کسی بھی نماز کی کتاب اٹھا کے دیکھیں اس کا کیا ترجمہ لکھا ہے التحیات للہ والصلوات للہ. اور تیسرا تحفہ والطیبات للہ. میرا اللہ میری مال کی جتنی عبادتیں ہیں مال کی وہ بھی اس کا مستحق بھی تو ہے, اس کا مستحق بھی تو ہے. قرآن بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مولوی گھنٹی مار رہا ہو. چل یار چھوڑ, مولوی کے اعتماد نہیں, تو نماز جو پڑھتا ہے بندہ اسی کو سمجھ لے, اس میں تو مولوی گھنٹی نہیں مار رہا نا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرا مولا میری مال کی جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی صرف تیرے لیے. مال کی عبادت زکوٰۃ, عشر, صدقہ فطر اور اس کے بعد نظر اور نیاز. مال کی عبادت 11ویں شریف کا دودھ یہ مال کی عبادت ہے. دودھ نکالنا ہر مہینے کی 11ویں کو اور 12ویں کو. یہ بات ہو بندہ زبان سے خود کہتا ہے میرا اللہ مال تیرا دیا ہوگا, اس سے عبادت بھی صرف تیری ادا ہوگی. اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا حق نکالنا مال میں سے یہ اللہ کا حکم ہے. 8واں پارہ سورہ انعام ہے اور آگے سورہ اعراف ختم ہوتی ہے. سورہ انعام کے وہ آخری پیج ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں کا ایک ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. مکہ کے مشرکوں کا ایک شرک اور عادت یہ تھی کہ جب وہ کھیتی باڑی کرتے اناج غلہ میں ان کو دیتا, حصے نکالتے, سنیں حصے نکالتے, اناج میں سے حصے نکال 2 حصے کرتے, کہتے ھذا للہ وھذا لشرکائنا. یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے, ہمارے مشکل کشاؤں کا ہے, ہمارے مسجودوں کا ہے, یہ حصہ اللہ کا ہے. 2 حصے نکالتے مال میں سے, ایک حصہ اللہ کے نام کا, ایک حصہ اللہ کے علاوہ خدا کے ساتھ بنائے گئے شریکوں کا. پھر کیا ہوگا؟
وہ اگ گیا، حصہ نکل آیا۔ اس مشرک نے ہونا یہ چاہیے تھا جو حصہ نکالتا صرف اللہ کے نام کا نہیں، ہونا یہ چاہیے تھا یہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ حصہ نکالتا۔ اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی حصہ نکالنا شروع کیا۔ یہ ہے شرک، مال کی عبادت صرف اللہ کی، کسی مارے کو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی چنگے کو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تم خوش ہو جا، اللہ تم راضی ہو جا، میں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ نظریہ کہ اگر ان کے لیے نہ نکالا وہ آئندہ میرا نقصان کر دیں گے، یہی شرک ہے۔ بندہ اپنی ہر نماز میں کہتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ، یا اللہ مال کی عبادت تیرے لیے۔ دودھ میں سے لوگ نکالتے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، لوگ دودھ نکال کے اور داتا صاحب کے دربار میں لے کے جاتے ہیں۔ کئی سارے حضرات ہر مہینے کی 11ویں کو 11ویں نکالتے ہیں داتا کے نام کی۔ بھائی داتا کا کیا معنی ہے؟ دینے والا۔ آپ اور میرا کیا نظریہ ہے؟ کلمہ گو کا کیا نظریہ ہے کہ داتا صرف ایک اللہ ہے؟ تو اس کا نام رکھنا بابے کا، وہ اللہ کا بزرگ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اس کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو آج اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اگر زبان میرے رب کی دی گئی ہے تو اس کو ہلنا بھی رب کی عبادت کے لیے چاہیے۔ اگر یہ وجود رب کا دیا گیا ہے تو اس سے عبادت بھی صرف رب کی ہونی چاہیے۔ اگر میرے گھر میں کوئی دانے ہیں، اگر میرے گھر میں رب کا دیا گیا ہے، اگر میرا بینک بیلنس ہے، اگر میرے رب کی مجھے دی گئی نعمتیں ہیں، اس میں سے میں کوئی حصہ نکالتا ہوں، اس کا بھی حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، تو خود کہہ رہا ہے التحیات للہ، میں نہیں کہہ رہا، خود کہہ رہا۔ یا نماز پڑھنا چھوڑ دے یا شرک کرنا چھوڑ دے، نماز میں تو خود کہتا ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ انسان جتنی بھی عبادت کرتا ہے اس کی 3 ہی قسمیں ہیں جو بندہ اس جگہ پہ کہہ رہا ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے عبادت کی۔ عبادت جو بھی بندہ کرتا ہے اس کی 3 ہی قسمیں ہیں، چوتھی عبادت کی قسم ہی کوئی نہیں۔ یا زبان سے عبادت ہے، یا انسان کے وجود سے عبادت ادا ہوتی ہے، یا انسان کے مال سے عبادت ادا ہوتی ہے۔ 3 قسمیں ہیں عبادت کی، اور بندہ سورہ فاتحہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، وہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا اب کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میری عبادت خاص تیرے لیے ہے،
عبادت اللہ کے لیے، والصلوات للہ، میرے بدن کی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات للہ، میرے مال کی عبادت اللہ کے لیے، میرے مال کی عبادت، اس کے علاوہ تو کوئی عبادت ہے؟ جب بھی مال نکالیں، جب بھی حصہ نکالیں، کخ نکالیں یا لکھ نکالیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، ٹھیک ہے؟ کسی مردے کے لیے نکالیں یا کسی زندے کے اشارے، ذہن یہ ہو یا اللہ میں تیری رضا کے لیے نکال رہا ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جا، فلاں میرا عزیز ہے، یا اللہ اس کے درجات تو اس کو قبول کر کے اس کے درجات بلند کر دے۔ میرے اللہ نے کہا میرا نبی تو 3 تحفے لایا، اب میری طرف سے سن، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قربان جائے، السلام علیکہ میرا محبوب، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں ہے، نماز میں السلام علیکہ، میں اللہ کی سلامتیاں ہوں تیرے اوپر۔ کیسا مزہ آتا ہوگا، کیسا وہ پر نور اور پر ذوق منظر ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو کہتے ہوں گے السلام علیکہ، میرا محبوب میں اللہ کی تیرے اوپر سلامتی ہو، میں اللہ کے سلام ہو تیرے اوپر، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ السلام علیکہ، مجھے کوئی کہہ دے چودھری صاحب سلام بھیج رہے تھے، فلاں بندہ تجھے سلام کہہ رہا تھا، فلاں دنیا دار وزیر مشیر تجھے منسٹر سلام بھیج رہا تھا، 2 بندوں کے سامنے کوئی مجھے کسی کا سلام دے دے، میں پاؤں پہ نہیں رہتا، دیکھا ہے میری پاور کتنی ہے کہ فلاں بندے نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ قربان جائے اس عظیم شخصیت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ پہ، جس کو رب اپنے سامنے کھڑے کر کے کہہ رہا ہے السلام علیکہ، میں رب کی سلامتیاں ہوں تیرے اوپر، ورحمۃ اللہ، میں رب کی رحمتیں ہوں تیرے اوپر، وبرکاتہ، میں اللہ کی برکتیں ہوں تیرے اوپر، سبحان اللہ، کہو صلی اللہ، ہم اس نبی کے نام لے رہے، اس عظیم نبی کے نام لے رہے، اس عظیم شخصیت کے نام لے رہے، جس کو رب نے یوں اعزاز سے نوازا، اکرام سے نوازا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا چلو یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، ٹائم نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا سبحان اللہ، جو کتابوں میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے، آپ نے کہا یا اللہ میرے اوپر سلامتی، میرے اوپر رحمت، میرے اوپر برکت، قربان جائے، تو وہ جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہ ابو بکر، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی، وہ بلال، وہ عمار، وہ یاسر، جنہوں نے تیرے دین کے لیے میں محمد کا ساتھ دیا، ہر چیز قربان کر دی میرے مولا تیرے لیے، تو وہ کدھر گئے؟ تو یا اللہ میں آج ہمارا کوئی عزیز ہو، اللہ اس کو پروموشن دے، ترقی دے دے، وہ بڑھتا جائے اور منسٹر بن جائے، وزیر بن جائے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اور ووٹ لینے والے فصلی لوگ، وہ جب ووٹ کا سیزن آتا ہے تو ہر گھر جاتے ہیں، ووٹ گزر جائے تو پھر وہ 5 سال نظر نہیں آتے، وہ اپنوں کا خون بھی نہیں سنتے۔ کوئی بندہ دنیا میں اگر کسی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے تو وہ سنفون ہی نہیں سنتا۔ میں قربان جاؤں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ پہ، آپ اتنے بلند ہوئیے، اس مقام تک پہنچے جس مقام تک نہ آدم پہنچ سکے، نہ موسیٰ پہنچ سکے، نہ ابراہیم پہنچ سکے، نہ موسیٰ اور عیسیٰ پہنچ سکے، نہ داؤد اور سلیمان پہنچ سکے، نہ اور کوئی پیغمبر اس عظیم مقام تک پہنچ سکا، لیکن قربان جائے اس عظیم نبی پہ، اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی اس نے اپنی امت کو نہیں بھولا، اس نے اپنی امت سے جی نہیں چرایا، وہ کہنے لگا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں 1 منٹ رک کے آپ کو دعوت اور فکر دیتا ہوں، جس نبی نے اس معراج والی رات خدا کے عرش کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ہمیں نہ بھولا، آج ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں، آج ہمارے دلوں میں اس نبی کے دین کی کتنی اہمیت ہے۔ نوجوانوں، بچوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ہمارے دل میں اس نبی کی
سنتوں کی کتنی اہمیت ہے. جس نبی نے ہمیں اس رات نہ بھولا، آج ہمارے دل میں اس نبی کی سنت کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے دلوں میں اس نبی کی دین کی کتنی قدر ہے. ہم کتنا اس نبی کے دین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. ہر بندہ سوچے، ہر بندہ سوچے. وہ واقعی رحمت للعالمین ہے، وہ واقعی رؤوف الرحیم نبی ہے، لیکن ہم کتنے ناقدرے ہیں اس نبی کی سنتوں کے. یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، جو گزشتہ رات گزری ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، عبادت کرنی ہے نہیں کرنی چھوڑ یار، اختلافی مسئلہ ہے. آج کا روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا چھوڑ یار، اختلافی مسئلہ ہے علماء کے مابین کہ آج کا روزہ ہے یا نہیں ہے. علمی اختلاف ہے. میرا نظریہ جو میں نے سمجھا، میرے علماء کا نظریہ جو انہوں نے سمجھا، رات کی عبادت گھروں میں کرے کوئی کرنا ہے، نفلی عبادت بھی کرنی ہے تو گھر میں کرے، وگرنہ لازم نہیں، ضروری نہیں، جواز کی حد تک ہے. آج کے دن کا روزہ اس کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اختلافی مسئلہ ہے. لیکن رات جو پٹاخے ہے، رات جو اس نبی کے دین کے نام پہ پٹاخے ہیں، دین کے نام پہ آتش بازی ہے، دین کے نام پہ اس نبی کے لائے گئے دین کے نام پہ جو رات کو ہلا گلا ہے اور ہوا ہے، کیا نبی یہی دین لے کے آیا تھا؟ یہ پٹاخے لگانے والے، یہ آتش بازی کرنے والے، یہ کس دین میں ہے، کس فرقے میں ہے، کس ملا کی دعوت ہے؟ اس رات کو پٹاخے مارو، بم نما پٹاخے چلاؤ، آتش بازی چلاؤ. یہ تو ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو ملکی قانون کے بھی خلاف ہے. وہ دین جس کے لیے میرے نبی کا خون بہا، وہ دین جس کے لیے میرے نبی نے قربانیاں دی، وہ دین جس کے لیے اصحاب رسول نے اپنی عزتوں کو لٹوایا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو، اس دین کو پروان چڑھانے والی شخصیات پہ. دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے، میں اور آپ نے اس دین کو تماشا کیسے بنایا ہے؟ ہم نے اس دین کو، یہ پٹاخے مارنے والے کافروں کے بچے ہیں. دین کے نام پہ رات کو پٹاخے چلانے والے یہ کسی ہندو کے بچے ہیں، کسی عیسائی کے بچے ہیں؟ کون ہے یہ کہنا عیسائی؟ یہ بچوں کا کام ہے، بچوں کا نہیں، سمجھدار لوگوں کا کام ہے. اور اللہ کا واسطہ دین کو تماشا نہ بناؤ، دین کے نام پہ تماشا گیری نہ کرو. اس دین کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. اس دین کے پیچھے نبی کی بیٹیوں کو طلاق کیوں ہوئی ہے؟ اس دین کے پیچھے اصحاب رسول کی عزتوں کی قربانیاں ہیں. اس دین کے پیچھے اصحاب رسول نے گھر بار چھوڑا ہے. اس دین کے پیچھے میرے نبی کے خون بہے ہیں. اس دین کے پیچھے میرے نبی یہاں تک دین پہنچائے. قدر کرو، قدر کریے. ہمیں چاہیے کہ قدر کریں، وگرنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ جو کچھ ہے نا ہمارے اوپر حالات، یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے. ہم نے دین کو بھی تماشا بنایا. اللہ کے نبی کی سنتوں کی قدر کرو، نبی کی سنت کی پہچان کرو. شادی ہے، سنت ہے. کیا سنت ہے؟ میں ویسے میرے ذہن میں ہے، میں دو شادیاں اس جگہ پہ الحمدللہ ہو چکی ہیں جنہوں نے آپ نے نکاح مسجد میں کروایا. میں سلام کرتا ہوں ان دونوں ہے جنہوں نے کہا نہیں مسجد میں نکاح ہے، اور سلام ہے ایسے لوگوں کو. ساری گناہ اپنے جگہ پہ، لیکن کوئی تو ان کے دلوں میں حیا ہے نبی کی سنت کا کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی جب خسرے نچائے جا، حیا کرو یار. خسروں کے لیے پیسہ کماتے ہو، حرام کی کمائی ہے مسلمانوں ہمارے پاس ہے. لاکھوں روپے لگاتے ہو ان لوگوں پہ، اللہ کی نافرمانی بھی مول لیتے ہیں، رسول کی نافرمانی بھی مول
یہ نبی کی شریعت ہے، نبی کا دین ہے، جس دین کا ہم نام لے رہے ہیں اس نبی کو دیکھو، اس نبی نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہمیں نہیں بھولا، نہیں بھولا، نہیں بھولا۔ دین کے نام پہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو بدنام نہ کریں، اسلام کو ہم لوگ بدنام نہ کریں، یا اپنے آپ کو مسلم کہلوانا چھوڑ دیں یا اپنی عادتوں سے ہم باز آ جائیں۔ السلام علینا، یا اللہ تیری سلامتیاں جہاں میں محمد پہ ہیں وہاں والا عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ دعا کرتا ہوں تیرے وہ بندے جو نیکوکار ہیں، جو دین والے ہیں، جو میں محمد کے دین کی قدر کرنے والے ہیں، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں جہاں تیری سلامتیاں میرے اوپر ہیں وہاں تیری سلامتیاں ان بندوں پر بھی ہوں۔ یا اللہ اپنے ان بندوں پر بھی سلام بھیج، یا اللہ اپنی رحمتیں ان بندوں پر بھی بھیج، اپنی برکتیں ان بندوں پر بھی بھیج میرا اللہ جو صالح ہیں، موحد ہیں، توحید پرست ہیں، سنت کی قدر کرنے والے ہیں، الصالحین۔ یا اللہ ایسے نیکوکار لوگوں پہ بھی تو اپنی سلامتی بھیج۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے لائے گئے دین کی قدر کرنے